میرے یقین پہ ایمان جب لاؤ گے یہ کائنات گنہگاروں کا ایک سمندر ہے، علی کا نام نہ لو گے تو ڈوب جاؤ۔ اس وقت ہمارے اور آپ کے بیچ الحمدللہ میرے بھائی جناب مولانا موجود ہیں۔ اسی درمیان مجمع میں عوام میں عاشق رسول میرے بھائی ڈاکٹر شاہرخ جو کورٹ میں ان کی نور ڈائگنوسٹک انڈی گولا چوک جان مسجد کے پاس چلتا ہوں۔ میرے بھائی اس وقت خود کی آمد بھی ہے۔ لارا چوک سے بھائی خورشید صاحب کا بھائی اشکر صاحب کا اور جوٹا سے بہت سارے بھائی ایک اشفاق صاحب ہے۔ کل میں نے الف سے آ کر جو دیناج پور کے علاقے میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، آپ نے تو صرف ہماری تقریر سماعت کی ہے، لیکن اناؤنسری جب میں کرنے جاتا ہوں امین چاچا کئی مرتبہ پوچھے ہیں کہ جلسے میں آپ کو کتنا ملتا ہے؟ میں نے کہا اناؤنسری کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، کہیں 5000 دے دیتا تو کہیں 500 مل جاتا ہے، لیکن یہ کام میں صرف روپے کے لیے نہیں، یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ دوستو صاحب یہاں بس سارے اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تمام کا یہاں سب کا نام مجھے معلوم ہے کیونکہ میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کا امام ہوں، آپ کا بیٹا بھتیجا نوازا ہوتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ وہ خوبصورت شعر ہندوستان کا وازین خوبصورت آواز کے مالک، خوبصورت آواز کے بیتاج بادشاہ، دنیائے سوریت کا وازین بکمالی آواز کے مالک، قرقانے شعر و سمن شعر و ادب کے خوبصورت تاج محل، لب و لبے کے بے مثال لال قلعہ، ترنم خیزی کے بہتے ہوئے انا ساگر، ملک ہندوستان کا وہ سب سے ایمانڈیڈ، سب سے ڈیمانڈیڈ، سب سے برانڈیڈ، سب سے موسٹ وانٹیڈ اور ملک ہندوستان کا سب سے دبنگ شاعر، ملک ہندوستان کا سب سے دبنگ شاعر جناب بھائی قاری جعفر علیم دیناج پوری، جناب بھائی مولانا ناہید رفیق دیناج پوری، الحمدللہ ان ذات کو آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ آئیے مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ، اور بیداری کے ساتھ کہہ دے یا رسول اللہ۔ آئیے شفاق صاحب، میں علی سے آ کر پڑھتا ہوں، ممبر نور والے کو سپورٹ کرتے ہی مجمع سے نورالا، میں کسی اور کی تعریف نہیں بلکہ نبی پاک کی آمد کی تعریف۔ وہ چل جائیں گے آپ ڈاکٹر شاہرخ صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے حوالے سے بہت تیزی کے ساتھ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سنیں گے آپ لوگ؟ میرے نوجوان بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، بس اسی طریقے سے آپ جب بھی محفل پاک سجے آگے قدم بڑھائیے، انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ شاہرخ بھائی آپ کا اپنا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جسے ذکر سرکار کھاتا نہیں ہے وہ جہنم کے آتش میں جلتا نہیں ہے۔ اے لوگوں میں محنت سے پڑھ رہا ہوں نعت نبی، پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں۔ گھر میں جو پرچمے عباس سجا دیتے ہیں، خلد سے جعفر تیار ہوا دیتے ہیں، اور جتنی دولت یہ کماتے ہیں حکومت والے، اتنے پیسوں کی تو اگر بتی جلا دیتے ہیں۔ یہی کام کرتا ہوں میں جا کر کے علاقوں میں۔ ہاں آپ کہیں گے کہ کہاں جاتے ہیں ہمارے امام صاحب؟ یہی کام کرنے جاتا ہوں، یہی کام کرنے، ہے نا؟ بس یہی لوگوں کی محبت ملتی ہے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ کہنا ہے سبحان اللہ، اور محبتوں کے ساتھ کہنا ہے یا رسول اللہ۔ ہمارے تسلیم بھائی کدھر گئے بھائی؟ ہے آپ ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت ہی ذمہ دار شخص ہے، ابھی بھی لگے ہوئے مہمان آ رہے ہیں، کرسیاں لگا رہے ہیں، پلاسٹک بچھا رہے ہیں، دہی بچھا رہے ہیں، یہ بہت نوجوان ان کے آس پاس رہتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین کہیے۔ جب مالدار ہو جائیں گے تو کوئی آپ کو دقت محبتوں کے ساتھ بس مسکرانے کے لیے میں پڑھتا ہوں۔ الف نے کہا اللہ کا رسول اللہ ہے، سارے بھائی سے بولے یا رسول اللہ۔ صاحب ڈریے نہیں، یہ شاہی نظام پڑھتا دھندہ ضرور ہے، لیکن جب بولنے میں آتا ہے نا تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یہ شاہی نظام بولتے بولتے اسپورٹ پیٹ نہ ہوتا، تو ایسا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کھانے سے پیٹ کو غذا ملتی ہے، لیکن ذکر رسول سے روح کو غذا ملتی ہے نا؟ محبتوں کے ساتھ کہا یا رسول اللہ۔ الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، پانے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تانے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سانے کہا سروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، کھانے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، کھانے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا
امام آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، سا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقیے کوثر آ رہا ہے، شین نے کہا شافعِ محشر آ رہا ہے، سواد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، سواد نے کہا ضعیف و مقوا آ رہا ہے، تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، سا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے، سا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا مولا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا تاجدار آ رہا ہے، کاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا قطبہ آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادیے پرواز آ رہا ہے، یا نعرے حضرت حافظ وقار شاہد رضا صاحب نعرے تکبیر نعرے بہت شکریہ آپ یہ کسرہ پٹی سے ہے اور پچھلے کربلا شریف کے مدینے میں 11 روز لگاتار ہماری اناؤنسری 11 ورنہ ایک دن اناؤنسری کو سن نہیں پاتا، لیکن کسرہ پٹی کے نوجوانوں نے دکھا دیا کہ اناؤنسر کو سن ہاں، ورنہ جس طریقے سے لوگ شاعر کو سنتے ہیں، خطیب کو سنتے ہیں، شاعر کا بیٹا تو شاعر بن جائے کیونکہ سنا اچھا جاتا ہے، خطیب کا بیٹا بھی خطیب بن جائے گا کیونکہ لوگ سماعت اچھی کرتے ہیں، لیکن نقیب کو صرف اور صرف بحیثیت نقیب کا سنا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنے والا میرا بیٹا وہ نقیب نہیں ہوگا، ہے نا؟ اگر آپ کی سماعت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ آنے والا میرا بیٹا جو ہوگا اس کو بھی میں نقیب بناؤں گا، کہیے آمین انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس وقت عالم بھائی یہ آپ کا اپنا ہے یا کسی نے دیا؟ اچھا یہ مجھ کو انعام دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے ذکر سرکار کھلتا نہیں ہے، جہنم کی آتش پہ وہ جلتا نہیں، وقت نہیں ہے، یہ ہمارا جلسہ ہے صاحب، اس کو کامیاب کرنا ہمارے ہاتھ میں، یا پیار اٹھا یہاں اور انوکھی شان والا آ رہا ہے۔ آئیے تیزی کے ساتھ دیکھیں شاید حضرات انعام گرا دیتے ہیں، نفی حضرات نہیں گراتے ہے نا، مجھے جا اس وقت میرے شہدہ بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، یہ سیلہ پریست کے امیدوار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ نظام صاحب آپ نے تو کل 200 دیا تھا، ڈیوٹا میں 200 دیا تھا، کچھ آج بڑھا دیا بہت بڑے دل والے ہیں صاحب، یہ بہت بڑے دل والے ہیں، ابھی یہ بیٹھیں گے یہ سیلہ پریست کے امیدوار ہیں ماشاءاللہ، یہ خورشید بھائی ہے، لارا فلواری کے آپ ہے، لوگوں نے کہا مائک گھمانے سے کیا فائدہ ہوگا، میں نے کہا نفسد بھائی نوجوانوں کہہ دیجئے اور ساتھ لے کے مائک لے کے ریکارڈنگ کر کے نکلیے تو لارا فلواری سے آئیں گے تو ٹیوٹا سے بھی آ جائیں گے الحمدللہ۔ صاحب یہ سرزمین اشرف نگر ہے، یہاں پہ صرف آپ نہیں بیٹھے بلکہ چکلا سے لوگ آئے ہیں، لارا فلواری سے لوگ آئے ہیں، کسیرہ پٹی سے لوگ آئے ہیں، مائک گھمانے کا فائدہ ایک ہو گیا کہ الحمدللہ اس محفل میں الحاج عمر الہدا صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، ایڈوکیٹ صاحب ہے نا، سلام پیش کرتا ہوں، قبول فرمائے، محبتوں کے ساتھ آئیے، وقت نہیں ہے، تیزی کے ساتھ بغیر نقابت و نظامت کیے پہ بڑے بھائی بڑے باغ رضا شہنشاہی ترنم شاعری جناب ناہید رضا دیناز پوری کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لے نعرہ تکبیر۔ تھوڑا بیدار ہے نا بھائی، ایک باپ کا دو بیٹا تھا، باپ نے چھوٹے بیٹے اس کا بیٹا پیاس لگی پانی لاؤ، بڑا بیٹا وہی بیٹھ کر کے لکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹا بھائی انکار کر دیا، کہا کیا معلوم سنیں گے آپ؟ بڑا بیٹا کہتا ابا آپ کا چھوٹا بیٹا بہت بدتمیز ہے، کام کیجئے نہ چاہیے نہیں کرے کلاس میں رکھیے بیٹا، تھوڑا مسکرائیے نا بھائی، کہیے نا سبحان اللہ، کہیں پر عذاب کہیں پر ثواب ہوتا ہے، پیار میں کہاں حساب و کتاب ہوتا ہے، یہاں کے اچھے لوگوں مسکراتے رہو، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے، یہاں کے اچھے نوجوان مسکراتے رہو، اداس رہنے سے چہرہ خراب ہوتا ہے۔ آئیے بات نہیں ہے ہماری
ملاقات پھر ہوگی. اس وقت بلائے ہوئے مہمان جناب بھائی مولانا راہد رضا دیناجپوری کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. اس وقت آرام گاہ میں خطیب اہل سنت مفکر اسلام ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خطیب بلبار فائنل شرط یافتہ خطیب حضرت علامہ مولانا الحاج تبش رضا نعیمی آرام گاہ میں گئے. چند ہی منٹ میں 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 پر ایک گھنٹے کے اندر ان کی آمد ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی تقریر سننے کے بعد میرے آنکھوں میں خود آنسو آ جاتا ہے. آپ لوگ کیسے گئے؟ آپ لوگ رو دیں گے انشاءاللہ. آئیے بھائی رہیے بھائی مولانا راہد رضا کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. استقبال کر رہے نعرہ تکبیر محبت پلایا کرتے گئے. نبی کے عشق میں سب کو چھمایا کرتے گئے. نہ دلی نہ آگرہ لال قلعہ نہ کلکتہ نبی کی نام پڑھ کے طیبہ گھمایا کرتے گئے.